اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری کو مکمل کر لیا تھا، جتنی ہم کر سکتے تھے اللہ کے حکم سے۔ ظاہر ہے ہم انبیاء کے ایک ایک لمحے، ایک ایک ان کے جو واقعات ہیں اور اس سے جو نصیحت ملتی ہے ہمیں زندگی میں، ان تمام کو کور کرنا ہمارے لیے آسان ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ تو ہم آج انشاءاللہ تعالی حضرت ایوب علیہ السلام کی اسٹوری، جتنی قرآن اور حدیث سے ہمارے پاس موصول ہیں، اور اسرائیلیات سے بھی وہ روایات جس کو کنڈم نہ کرتا ہو قرآن اور حدیث، جس کو وہ نہ کرتے ہوں کہ یہ بالکل اوتھینٹک نہیں ہے، تو ہم صرف انہی باتوں کو لیں گے، اور انشاءاللہ جہاں پر لوں گی وہاں پر آپ کو بتا بھی دوں گی کہ کون سی بات قرآن سے ہے اور کون سی قرآن سے نہیں ہے نا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے نسب نامے کے بارے میں، یعنی کہ ہم سب یہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ شرف، وہ فضیلت بخشی کہ انبیاء اس کے بعد جتنے بھی آئے وہ آپ ہی کے نسل سے تھے، ہے نا، ہم اس بات کو جانتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس بات کو جان کر بہت حیرت ہوتی ہے اور اچھا بھی محسوس ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اور عیسو یا عیس، ہے نا، عین یا صاد یا عین یا سین واو، یہ ان کے بھائی تھے جن سے ڈر کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے ہجرت کر لیا تھا۔ تو ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام عیسو کے نسل سے تھے، یعنی وہ ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے تو تھے ہی، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے عیسو کی نسل سے تھے، لیکن وہ تیسری پشت میں جا کے نبی بنائے گئے۔ تو دیکھیں، اولاد تو ابراہیم علیہ السلام کی ہی تھی، تو اس لیے نبوت ابراہیم علیہ السلام کی ہی گھرانے میں رہی، لیکن وہ یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کے نسل میں منتقل ہوئی، ہے نا، ادھر گئی وہ نبوت۔ تو ان کے بارے میں جو نسب نامہ بتایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ ایوب بن موس بن رازا بن ایس، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے عیسو، اور عیسو کے بیٹے رازا، اور رازا کے بیٹے موس، اور موس کے بیٹے ایوب علیہ السلام۔ اللہ نے انہیں نبی بنایا، اور ان کے بارے میں ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ ان کی جو اہلیہ تھی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں کی نسل سے ہوئی بیٹی تھی، اور وہ ان کی اہلیہ تھی۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ یوسف علیہ السلام کی غالباً پوتی یا بیٹی تھی، بہرحال وہ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ تو اس طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ بھی نبیوں والے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور ان کی بہت ساری بیویاں تھیں۔ کتنی تھی اس کے بارے میں ہمارے پاس وضاحت نہیں ہے، لیکن کئی بیویاں تھیں، غالباً 4 ہو، یا اگر اس شریعت میں 4 سے زائد رکھنے کی اجازت تھی تو اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اور اس سے کم بھی ہو سکتی ہیں، لیکن 1 سے زیادہ تھی، اس کا ذکر ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو نبی بنایا، اس کے بارے میں ہمیں قرآن سے جو دلیل ملتی ہے وہ کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی بھیجی جس طرح نوح اور ان کے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب کی طرف بھی وحی بھیجی۔ اس نے ہمیں کلیئر کر دیا کہ ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا سورۃ الانعام میں، اور اس ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان اور ایوب، موسیٰ، یوسف اور ہارون ہیں، ہے نا۔ تو یہ تمام انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور یہ سارے کے سارے نبی صدیق ہیں، اس کی تصدیق قرآن سے ہو جاتی ہے۔ ان کی وائف کے بارے میں بھی، ایوب علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بھی ذکر قرآن میں کس طرح ملتا ہے وہ ہم آگے انشاءاللہ تعالی اس کو پڑھیں گے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے
بہت ہی زیادہ مال و دولت والا، رتبے والا، خاندانی انسان بنایا تھا. انہیں دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں مطلب نعمت کے طور پر جسے ہم سمجھتے ہیں، وہ اللہ نے سب کچھ انہیں عطا کر رکھا تھا. ان کے پاس بے تحاشا مویشی تھے، غلام تھے، اور ان کا بہت بڑا ہوران یعنی شام کا علاقہ، بہت بڑی زمین ان کے دست رس میں تھی، یعنی وہ اس کے مالک تھے، اور ان کی بیویاں تھیں، اور بہت سے ان کے صحت مند بچے تھے. اب اللہ نے ایوب علیہ السلام کو نبی بنایا، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ الگ الگ کنڈیشن، الگ الگ چیزوں کے ذریعے انبیاء بھی آزمائے گئے، اور انبیاء تمام انسانیت کے لیے، تمام انسانیت پہ کوئی دکھ، کوئی مصیبت ایسی نہیں پہنچی جس سے انبیاء علیہ السلام گزارے نہ گئے ہیں. تو اور ان کے بارے میں، ایوب علیہ السلام کے بارے میں اسرائیلیات کی روایت یہ ملتی ہے کہ ایوب علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے، برگزیدہ بندے تھے، عبادت گزار بندے تھے، اور وہ اللہ کے نبی تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے. تو شیطان نے یہ آرگومنٹ کیا کہ آپ نے ایوب کو تو سب کچھ دے رکھا ہے. یہ ہمیں یہ حدیث سے یا قرآن سے نہیں پتہ چلتا، یہ اسرائیلی روایات ہے، یہ آپ کو واضح رہنا چاہیے. تو شیطان نے کہا کہ آپ نے ایوب کو سب کچھ دے رکھا ہے، تو اس لیے وہ آپ کا برگزیدہ بن جائے، آپ اس سے چھین لیں، ہے نا، مال چھین لیں. دیکھیں وہ کتنے دن آپ کی عبادت کرتا ہے، تو اس سے مال لے لیا، ان سے مال لے لیا گیا، تو تبھی بھی وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے. تو کہا کہ آپ اس سے اس کی اولاد لے لیا گیا، یعنی کہ ساری کی ساری اولاد ان کی مر گئی، تبھی بھی وہ اللہ کی عبادت گزار رہے. پھر اسی طریقے سے ایک ایک چیز حضرت ایوب علیہ السلام کی لی جاتی رہی، لیکن ان کی صبر میں، ان کے شکر میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی. وہ صابر شاکر بنے رہے، یہاں تک کہ ان کو صحت سے آزمایا گیا، اور ایک ایسی بیماری میں مبتلا کیا گیا کہ جس کی وجہ سے ان کے جو بھی ان کے ساتھ تھے، وہ ان کی بیوی اور ان کے غلام اور ان کے رشتہ دار اور وہ تمام لوگ جو ان کی بہت عزت کرتے تھے، ان کے چاروں طرف رہتے تھے، ان تمام نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ ان سے الگ ہٹ گئے. یعنی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی ایسی جلدی بیماری تھی جس سے لوگوں کو گھن آتی تھی اور لوگ ان سے الگ ہوتے چلے گئے. لیکن ایوب علیہ السلام کی فرمانبرداری میں، ایوب علیہ السلام کی عبادت گزاری، صبر شکر کی کیفیت میں کوئی کمی نہیں آئی، اور وہ مسلسل اپنے اس پر مطلب اپنے جو وہ اصول تھا اس پر وہ ثابت قدم رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام پر آتی ہے، پھر زیادہ نیک لوگوں پر، پھر ان پر جو اس سے کم درجے کے ہوتے ہیں. تو اور ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے آزمایا گیا، لیکن اب جب ساری مال دولت ختم ہو گیا، بیویاں چلی گئی، مویشی ختم ہو گئے، اور زمین ساری کی ساری آپ سے لے لی گئی، تو حالات ایسے ہو گئے کہ کھانے پینے کے بھی لالے ہو گئے. حضرت ایوب علیہ السلام کو چھوڑ کر ان کی ساری بیویاں چلی گئی، لیکن ایک بیوی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے نسل سے تھی، وہ لیڈی نہیں کہی گئی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے دادا، اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے نسل کی ہیں، کیونکہ ان کا یہ قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے دادا یوسف کو کیا منہ دکھاؤں گی جب وہ قیامت کے دن مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ جب ایوب کو آزمایا گیا تو تم اسے چھوڑ کر کیسے چلی گئی. حالانکہ ایوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم بھی چلی جاؤ. غالباً ان کا بھی نام لیا آتا ہے اہل کتاب کی کتابوں میں. انہوں نے لیا کو کہا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، ہو سکتا ہو یہ جلدی بیماری تمہیں بھی ہو جائے، اور پھر یہ کہ تم جوان ہو، خوبصورت ہو، تم کہیں بھی جا کر کے اپنی نئی زندگی شروع کر سکتی ہو، اور میں تو اب اس حال کو پہنچ گیا ہوں، تو تم میری فکر نہ کرو، جیسے سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے تم بھی چلی جاؤ. لیکن لیا آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں گئی اور آپ کی خدمت میں مسلسل لگی رہی، یہاں تک کہ جو کچھ بھی تھوڑا سا سامان تھا وہ آپ کے پاس ختم ہونے لگا، اور حالات یہ ہو گئے کہ لیا کو دوسروں کے گھروں میں کام کرنا پڑا. دوسروں کے گھروں میں آپ سوچیں کہ انہیں گھر کا کام کرنا پڑا، حالانکہ وہ اس سے پہلے تک رانیوں کی طرح رہتی تھی. ان لوگوں کی زندگی خود بہت اچھی تھی، ویل سیٹلڈ تھی،
لیکن ان کے حالات اتنے خراب ہوئے کہ انہوں نے دوسروں کے گھر کام کیا، اور اسرائیلیات میں یہ بھی آتا ہے کہ لوگ ان کو کام نہیں دیا کرتے تھے کیونکہ وہ ان کے شوہر ایک جلدی بیماری میں مبتلا تھے۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ لیا کے ذریعے بھی یہ بیماری ان کے گھر میں بھی آ جائے، لیکن بڑی مشکل سے لوگوں کو منا کے تیار کر کے وہ اس چیز کے لیے راضی کرتی تھی کہ وہ ان کو اپنا وہ کام دیں۔ پھر غالباً یہ بھی ہوا کہ ایوب علیہ السلام لیا کے آگے کے بال پکڑ کر اٹھا کرتے تھے کیونکہ ان کے جسم میں پورے جسم میں زخم ہو گیا تھا، اور اس کے بارے میں یہ ایک حدیث ہے جو کہ ضعیف ہے کہ ان کے بدن میں کیڑا پڑ گیا تھا، تو وہ جب گر جاتا تو آپ ان کو اٹھا کے دوبارہ واپس رکھ دیا کرتے تھے یہ کہہ کر کہ تمہارا رزق اللہ نے میرے اندر رکھا ہے تو تمہیں وہیں سے رزق کھانا چاہیے۔ ہم اس کی آتھینٹسٹی کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن میں نے بتایا اس لیے تاکہ ہم ان کی کیفیت کا اندازہ لگا سکیں کہ بیماری کتنی شدید تھی، اور ظاہر ہے ایسی کنڈیشن میں لیا ان کو پکڑ نہیں سکتی تھی، اس لیے ایوب علیہ السلام خود ہی ان کے آگے کے بالوں کو پکڑ کے اٹھتے تھے، اور اس سے ہم یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام جسمانی طور پر کتنے کمزور ہو گئے تھے کہ ایک عورت کے بال ان کے بوجھ کو برداشت کر سکتا تھا۔ ایوب علیہ السلام پہلے اپنی بیوی کے ساتھ ان کے معاملات بہت ہی اچھے تھے، اس لیے انہوں نے جب یہ کہا تو یہی کہا کہ جب اللہ نے آپ کو سب کچھ دے رکھا تھا اور ہم آپ کے ساتھ عیش و عشرت تھی، اور اس وقت آپ نے ہمارے ساتھ اتنی شفقت اور مہربانی کا سلوک آپ کرتے تھے، تو اب جب آپ کے پاس یہ حالات ہو گئے ہیں تو میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں۔ تو لیا اپنے شوہر سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی تھی اور ان کا خیال بھی رکھتی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ جہاں یہ کام کرتی تھی اس عورت کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا شیطان نے کہ تم اس کے آگے کے بالوں کو کٹوا دو، کہو تبھی میں تمہیں کھانا تبھی میں تمہیں کام دوں گی۔ اور جب یہ عورت تیار ہو گئی کہ ہاں یہ بال کٹوانے کو کہہ دے گی، تو وہاں شیطان نے جا کے ایوب علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ تمہاری بیوی نے تمہارے اپنے بال کٹوا دیے ہیں جس کو پکڑ کے تم اٹھتے ہو کیونکہ وہ تم سے بیزار ہو گئی۔ تو ایوب علیہ السلام نے کہا، اس وقت یہ قسم کھا لی کہ اگر لیا نے بال کٹوا دیے ہوں گے تو میں اسے 100 چھڑی ماروں گا، اور لیکن اس واقعے کا ذکر کہیں نہیں ملتا ہمیں، ہاں لیکن وہ 100 ڈنڈے مارنے کا ذکر قرآن میں ملتا ہے نا، لیکن اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے یہ ہمیں نہیں ملتا، لیکن یہ کہانی اسرائیلیات میں ملتی ہے۔ تو میں بھی ایسا ہی ہوا ہو، میں بھی نہ ہوا ہو، ہم اس کے بارے میں مطلب یہ ہمارے کسی عقیدے سے تعلق نہیں رکھتا، ہاں لیکن یہ بات ایک عورت کے ساتھ اپنے شوہر کا بیہیویئر سے تعلق ضرور رکھتا ہے، جس کو ہم انشاءاللہ تعالی آگے پڑھیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو اور جب وہ آتی ہیں اور ان کے شوہر دیکھتے ہیں کہ واقعی اس کے بال کٹے ہوئے ہیں، اور جب وہ دریافت کرتے ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ وہ مجھے کھانا دینے کو تیار ہی نہیں تھی، کام دینے کو تیار ہی نہیں تھی، تو آپ کیسے کھاتے اگر میں نہ لاتی؟ تو پھر ایوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان نے ان کو بہکا دیا، اور انہوں نے غلطی سے یہ قسم کھا لی، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ قسم تو پوری کریں گے پر آپ اس کی تدبیر بتا دیجیے، اور پھر انہوں نے اس قسم کو پورا بھی کیا اور بڑی خوبصورت انداز میں الحمدللہ۔ تو بہرحال ایوب علیہ السلام اپنی پوری بیماری کے دوران صبر شکر کے ساتھ رہے اور استقامت کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کا یہ جو وقت تھا مصیبت کا اور آزمائش کا، وہ اللہ نے ختم بھی کیا۔ اس کے بارے میں بہت سارے صحابہ، تابعین کے اقوال ہیں، جو کچھ کو ہم یہاں پر آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ آتھینٹک انداز میں آپ کو باتیں پتہ چل جائیں۔ حضرت مجاہد کا قول ہے کہ سب سے پہلے ایوب علیہ السلام چیچک کے مرض میں مبتلا ہوئے۔ آپ کی آزمائش کتنا عرصہ جاری رہی، اس کے بارے میں علماء کی مختلف اقوال مروی ہیں۔ حضرت وہب نے فرمایا آپ پورے 3 سال اس کیفیت میں رہے، نہ کم نہ زیادہ۔ حسن اور قتادہ فرماتے ہیں آپ کی آزمائش کی مدت 7 سال چند ماہ تھی۔ حضرت حمید فرماتے ہیں آپ 18 سال بیمار رہے۔ سب سے زیادہ جو تعداد پتہ چلتی ہے احادیث سے وہ 18 سال کی تعداد ہے جو ہمیں پتہ چلتی ہے۔ سدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم سے گوشت جھڑ گیا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ راکھ لا کر آپ کے نیچے ڈال دیتی تھی۔ جب ایک طویل عرصہ اس حال میں گزر گیا تو انہوں نے عرض کیا کہ اپنے رب سے دعا کیجیے
کہ وہ آپ کو اس مصیبت سے دور کر دے۔ آپ نے فرمایا میں نے 70 سال صحت کی حالت میں گزارے ہیں، تو کیا مجھے اللہ کے لیے 70 سال صبر نہیں کرنا چاہیے؟ زوجہ محترمہ یہ جواب سن کر بہت پریشان ہوئی، کیونکہ وہ لوگ خدمت کر کے اس کی اجرت سے ایوب کے کھانے کا زوجہ محترمہ اس جواب سے بہت پریشان ہوئی، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ بہرحال اس طرح کافی دن گزر گئے اور ان کی خدمت گزاری اور وفاشواری کی وجہ سے ان کی وفاشواری کسی بھی حال میں کم نہ ہوئی، اور حضرت ایوب علیہ السلام اس سخت آزمائش میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ انہوں نے 18 سال اسی حالت میں گزارے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا۔ کس طرح کہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک چشمہ وہاں پر جاری کیا اور ان کو کہا کہ تم اس پر اپنے پیر مارو۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے پیر مارا تو وہاں سے ایک چشمہ نکلا، اور اس پانی سے اللہ نے انہیں کہا کہ غسل کرو، اور ان کو غسل کرانے کے لیے فرشتے آئے۔ فرشتوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو غسل کرایا، ان کو جنت کے کپڑے پہنائے، اور ان کو وہ تمام چیزیں لوٹائی گئی بتدریج، جو چیزیں ان سے الگ کر دی گئی تھی۔ علماء کہتے ہیں کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اس پانی کے ذریعے نہلوایا گیا اور جنتی لباس پہنایا گیا، اور وہ تمام ایریا جہاں پر ایوب علیہ السلام تھے اسے ایک جنت کے باغوں جیسا ایک باغ بنا دیا گیا۔ وہ ایک خوبصورت تخت پر بیٹھے تھے۔ جب ان کی اہلیہ کام کاج کر کے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کر کے لوٹی تو انہوں نے وہاں کے حالات ہی الگ دیکھے، جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ جنگل میں منگل ہو گیا۔ تو وہ اپنے شوہر کو ادھر ادھر ڈھونڈ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ وہاں پر تو اچھے لباس میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اور ظاہر انہیں یہ لگا کہ یہ کوئی بادشاہ کا کوئی ٹولہ، کوئی گروہ ادھر سے گزرا ہوگا اور اس نے میرے بیمار شوہر کو کہیں دور پھینک دیا ہوگا۔ تو وہ آگے بڑھی اور ڈرتے ڈرتے انہوں نے ایک فرشتے سے پوچھا کہ یہاں پر میرا بیمار شوہر تھا، کیا آپ نے اسے دیکھا ہے؟ تو فرشتے نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور کہا کیا یہ ہے تمہارے شوہر؟ اور وہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ اللہ نے ان کو صحت کے ساتھ ایک اچھی اور خوبصورت جلد عطا فرماتی تھی، اور وہ پہلے کی طرح صحت مند ہو گئے تھے۔ اب لیکن ایوب علیہ السلام کو اپنی دعا یا اپنا وعدہ یاد تھا کہ انہوں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں صحت مند ہو جاؤں گا تو اس کو اس کی سزا دوں گا، حالانکہ حالات ان کو پتہ چل چکے تھے۔ تو قرآن نے اس کے بارے میں فرمایا ہے سورہ صاد میں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لے کر اسے مار دو اور قسم کے خلاف نہ کرو، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا ہے، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ تو ہمیں اسے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ناراضگی کی حالت میں ایک قسم کھا لی تھی، اور اس قسم کو پورا بھی کیا انہوں نے، لیکن اپنی بیوی کو کوئی ہارم پہنچائے بغیر، ہے نا۔ تو ہمیں ان باتوں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کا، ایک بندے کا اس کی بیوی کے ساتھ کیسا ریلیشن ہونا چاہیے اور اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کتنی حدود رہنی چاہیے، ان تمام چیزوں کا اللہ نے کتنا خیال رکھا ہے۔ اور وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ نے اس کے باوجود انہیں یہ سمجھایا کہ عورت کو اس طرح سے مارا نہیں جا سکتا، اور اگر تم نے قسم کھا لی اور اللہ نے اس قسم کو پورا کیوں ہونے دیا، کہ اس کی وجہ اللہ نے کیا بتائی، کیونکہ وہ میرا بڑا صابر بندہ ہے، میں نے اسے بڑا اپنا صابر بندہ پایا۔ تو اللہ کے جو لاڈلے بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو بھی پورا کرواتا ہے۔ ایک میری بہت پیاری بہن ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے بہت بار دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگی میں وہ کام کبھی بھی نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ کا کوئی پیارا بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ایسا ہوگا آپ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں وہ سب کچھ کروا دیتا ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے اس بندے نے چونکہ یہ
کمٹمنٹ یہ بات کہہ دی تھی تو اللہ پورا کروا دیتا ہے. اور پھر اس نے کئی جگہ یہ چیزیں دکھلائی مجھے, تو میں اتنی حیران ہوئی کہ سچ بات ہے کہ, اور اسے آپ کیا کہیں گے, یہ بصیرت ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. اور اللہ انہیں عطا فرماتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کو, اللہ کی محبت کو, اللہ کے اپنے بندوں کے معاملات کو کیسے اللہ تعالیٰ ان کی ٹیک کیئر کرتا ہے, اس کو دیکھنا چاہتا ہے. جو لوگ اس کو نہیں دیکھنا چاہتے ان کو کچھ بھی نہیں نظر آئے گا, یہ ایک نارمل بات ہے. لیکن وہ اتنے یقین سے کہتی ہے نا, اب دیکھنا اب بھی یہ ہو جائے گا اس کی زندگی میں. اور میں اتنا وہ ہوتی تھی, مجھے لگتا تھا اس کا بچپنا ہے, پر میں نے اپنی آنکھوں سے اتنی ہی سال کی زندگی میں, 3 سے 4 سال کی زندگی میں 3-4 واقعات ہوتے دیکھ لیے میں نے. اور پھر میں نے سمجھا کہ یہ کیوں کہا گیا کہ آپ نعمتوں کو دیکھیں تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں, اور آپ دعا کریں, آپ دعا دیں اور پھر اسے بتا بھی دیں, آپ محبت کریں تو بتا دیں, اچھی باتیں کریں اور اللہ کو اللہ کی حیثیت سے مانگیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں عطا کر سکتا, یہ نہیں دے سکتا ہمیں, ہے نا. اور اللہ نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا اتنا بڑا ہمدرد اور اتنا زیادہ ان کے لیے وہ بنایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے اتنے زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ خوش قسمتی کی نشانی ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے لیے, کیونکہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی اچھی قسمت کی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں, لے رہے ہوتے ہیں, ہے نا, آدان پردان کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنی بھی قسمت اچھی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے بھائی کی بھی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قسمت سے آگے کوئی چیز نہیں جا سکتی سوائے دعا کی, ہے نا. تقدیر سے آگے کوئی چیز نہیں جا سکتی سوائے دعا کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں, اور ہم کیا سمجھتے ہیں میری دعا نہیں, کسی اور کے لیے جب آپ سچے دل کے ساتھ کوئی دعا مانگتے ہیں یا آپ کے لیے کوئی کر دیتا ہے دعا بالکل خلوص کے ساتھ, تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی لاج رکھتا ہے نا, اپنے بندوں کی وش کو کمپلیٹ کرتا ہے, اور شاید اس وش کو زیادہ کرتا ہے. اس وش کو ہو سکتا ہو کہ نہ بھی ہو جو ہم مانگتے رہتے ہیں, لیکن اس کو ضرور کر دیتا ہے جو کوئی اور کسی کے لیے مانگ لیتا ہے. اور آپ خود دیکھیں, آپ نے زندگی میں جس کے لیے جو دعائیں کی ہوں گی آلموسٹ وہ پوری ہوئی ہوئی. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ کا رب آپ سے کتنی محبت کرتا ہے کہ آپ نے جس کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دیا, اللہ نے اس کو گرنے سے پہلے قبول کر لیا, الحمدللہ. اور پھر ہم کہتے دیکھو میں نے کہا تھا نا یہ تمہیں ہو جائے گا, اور ہو گیا, ہے نا, الحمدللہ. تو یہ کتنی خوبصورت اور پیاری بات ہے. تو اسی طرح, اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں کی زبانوں کا بھی خیال ہے نا. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے جو بھی نکالیں وہ کتنا اسپیشل ہونا چاہیے, کتنا اچھا اور پیارا ہونا چاہیے, اور اس میں کوئی بھی اللہ کی نافرمانی والی بات, اللہ کو ناراض کرنے والی بات اور اللہ کے بندوں کو ٹھیس پہنچانے والی بات نہ ہو. اب تک جو ہم کہہ چکے, اللہ سے اس کے لیے بہت معافی مانگ لیں اور آئندہ نہ کرنے کا بھی وعدہ کریں. دیکھیں ایوب علیہ السلام نے بھی تو ایک غلط قسم کھا لی, لیکن انہوں نے فوراً اس سے وہ کر لیا, اللہ سے معافی بھی مانگ لی, اور پھر اللہ نے ان کی زبان کو وہ بھی پورا بھی کروایا. پھر اور جو احادیث میں آتا ہے وہ بس اتنا آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کسی بات سے ناراض ہو گئے تھے اور یہ قسم کھا لی تھی کہ وہ بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے. اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ اپنی قسم اس طرح پوری کرو کہ 100 شاخوں والی ٹہنی لے کر مارو, آپ کی قسم پوری ہو جائے گی. اور یہ ایک خصوصی رعایت تھی جو اللہ کے بندے کو تقوی اور اطاعت کی وجہ سے ملا, اور اس خاتون کے لیے بھی جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی راہ پر صبر اور استقامت کے ساتھ قائم رہی اور تمام مشکلوں کو صبر اور شکر کے ساتھ جھیلتی رہی یہاں تک کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے, ہے نا, الحمدللہ. پھر مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی تمام چیزیں ایک ایک کر کے لوٹا دی. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں امام لیث رحمت اللہ علیہ, حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے قول روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دولت مندوں پر حضرت سلیمان کے ذریعے سے, غلاموں پر حضرت یوسف کے ذریعے سے, اور مصیبت زدہ بیماروں پر حضرت ایوب کے ذریعے سے اتمام حجت کرے گا.
کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر کوئی انسان اللہ کے سامنے اپنے لیے یہ وہ رکھے گا، ایکسکیوز رکھے گا کہ اللہ میں کیا کرتا، میں تو اتنا امیر تھا، میرے پاس تو اتنے پیسے تھے کہ میں بھٹک گیا، تو اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش کریں گے اور کہیں گے کہ کیا اس سے بھی زیادہ دولت تھی تمہارے پاس، کیا اس سے بھی زیادہ اختیارات تھے تمہارے پاس؟ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو انسانوں اور جنوں پر حکومت عطا فرمائی تھی، تو اس سے بڑی حکومت آج سے آج تک کسی کو بھی نہیں ملی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب اللہ کے مطیع اور فرمانبردار رہے تو کسی بھی انسان کے لیے یہ جواز نہیں کہ کسی بھی وجہ سے وہ اتنا بھٹک جائے کہ اپنے رب کا نافرمان ہو جائے، ہے نا۔ پھر اسی طریقے سے اگر کوئی غلام یہ کہے گا کہ میں کیا کرتا، میں تو غلام تھا، مجھے تو کام کرنا تھا 10 گھر جا کر کے، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے لیے اتمام حجت کے طور پر پیش کرے گا کہ کیا تم نے یوسف کو نہیں دیکھا کہ اسے کس طرح مصر کے بازار میں بیچا گیا اور وہ کس طرح عزیز مصر کے گھر ایک نوکر، ایک غلام کی حیثیت سے رہا، لیکن اس میں بھی اس نے اپنے آپ کو کس طرح پروٹیکٹ کیا، کس طرح اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیا، اور کس طرح اس نے اپنے تمام معاملات کو اتنی بہترین طریقے سے کیا کہ نہ اس نے نبوت کے فرائض انجام دیے بلکہ اپنے آپ کو بھی اسٹیبلش کیا، ہے نا، اپنا ایک مقام بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ اسباب وسائل مہیا کراتا ہے، لیکن ان اسباب اور وسائل کا استعمال انسان کو خود کرنا ہوتا ہے، اور یہی تو چوائس ہے، یہی تو بنایا ہے اللہ نے انسان کا۔ تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے اس کو ہاتھ پکڑ کے کرا دیا، نہیں، اللہ اسے دیتا ہے اور پھر انسان اسے استعمال کر کے اپنے فیصلے لیتا ہے، اور اسی کا نام اللہ نے انسان رکھا ہے، جس کو اللہ نے چوائسز دی ہیں کہ وہ چاہے تو اس راستے جائے، چاہے تو اس راستے جائے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے آپ کسی بھی سچویشن میں ہیں، آپ اللہ کے فرمانبردار ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی بھی سچویشن میں آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ سچویشن غلط ہے، نہیں، سچویشن دونوں طرف کے راستے کھولتی ہے۔ ہمارا اندرون ہوتا ہے جو ہمیں رائٹ لے جاتا ہے یا رانگ لے جاتا ہے نا۔ اور اسی لیے اللہ نے ہر سچویشن کے ایک پیک جو ہو سکتی ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو اس سے گزروا دیا تاکہ کسی کے پاس کوئی بھی جواز باقی نہ رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں ہیں لیکن تبلیغ کر رہے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہیں، ساری چیزیں چھینی جا چکی ہیں، لیکن اپنے اللہ کے احکام، اپنے اللہ کے ڈالی ہوئی آزمائشوں پر مطمئن ہے، ثابت قدم ہے، اور کوئی شکوہ اور شکایت نہیں ہے۔ تو کوئی بھی بغیر مال کا آدمی، کوئی بھی بغیر اولاد کا انسان، اور وہ بھی وہ انسان جس کے پاس اولادیں تھیں اور وہ سب کے سب چلی گئی، سب کے سب ختم ہو گئی، وہ انسان جس کے پاس اتنی بڑی زمین جائیداد تھی اور وہ سب کے سب ختم ہو گئی، اس کے باوجود اس کے پاس کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پیدائشی کچھ ملتا ہی نہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کو مل کے لے لیا جاتا ہے، تو ان دونوں کی کیفیت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو ایسے رہنے کی عادت ہی نہیں ہوتی، پھر بھی وہ رہے بغیر کسی کمپلین کے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ بیماروں کے لیے بہت بڑا رول ماڈل ہے کہ ایک بیمار انسان کس طرح اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ اللہ کا فرمانبردار بندہ بن کر رہ سکتا ہے۔ ورنہ ہم سمجھتے ہیں کہ بیماری کی حالت میں اب ہم کیا ہی عبادت کریں گے، اب ہم کیا ہی اللہ کے فرمانبردار شکر گزار بن کر زندگی گزاریں گے۔ ہمیں ایوب علیہ السلام کی زندگی سے یہ پتا چلتا ہے کہ بیماری کی حالت میں ہی ہم دراصل اللہ کو بتا پاتے ہیں کہ میں کتنا صابر ہوں، میں کتنا شکر ادا کرنے والا ہوں، میں کتنا آپ کے فیصلوں پر راضی برضا رہنے والا ہوں، ہے نا، الحمدللہ۔ اور ایوب علیہ السلام کی جو دعا ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، وَأَيُّوبُ إِذْ نَادَى، اور ایوب جب اس نے اذ نادا ربہ، جب اس نے پکارا اے میرے رب، انی، بے شک مسنی، مجھے چھو لیا ہے، الضر، بیماری، وانت، اور تو ہی ارحم الراحمین، تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے نا۔ تو ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے
اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کی دعا سن لی، فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا سن لی، فکشفنا، تو ہم نے دور کر دیا، ما بھی، جو کچھ اس کو تھا، من ضر، بیماری میں سے، وآتیناہ، اور ہم نے عطا کیا اسے، اہلہ، اس کے گھر والوں کو، ومثلہم، اور اس سے بھی زیادہ، معہم، اس کے ساتھ، رحمتن، خاص مہربانی کی، من عندنا، اپنے پاس سے، وذکریٰ للعابدین، تاکہ سچے بندوں کے لیے نصیحت کا وہ سبب بن سکے، وذکریٰ، اور وہ نصیحت کا سبب بن جائے، للعابدین، عبادت کرنے والوں کے لیے، ہے نا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں کہ انسان کو جب بیماری لگے تو اسے کسے پکارنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کو پکارنا چاہیے، اور جب کوئی بیماری لگے تو اس کے لیے دوا بھی کرنا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ اس پانی سے غسل کرو تمہاری بیماری دور ہو جائے گی، تو انہوں نے اس پانی سے غسل کیا، کیونکہ وہ پانی ان کے لیے دوا کا کام کر رہا تھا۔ تو اللہ جب بیماری دے تو اس کا علاج بھی کرائیں، لیکن توکل اللہ پر رکھیں۔ ہم انبیاء کے قصے میں ہر بار یہ سمجھتے ہیں کہ توکل کرنا اور اسباب استعمال کرنا دو ایسی چیزیں ہیں جس کو ہمیں زندگی بھر ساتھ تھام کر قدم آگے بڑھاتے چلنا ہے، اور اللہ کے راستے میں ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا ہم جب وہ نہیں کر پاتے، بیلنس نہیں کر پاتے، تو کبھی ہم اپنا ایمان کھو دیتے ہیں اور کبھی ہم اپنے آپ کو بلا وجہ کی مشقت میں ڈال دیتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بریء الذمہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کی سنت میں کیا کیا چیزیں رہی ہیں علاج کے حوالے سے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نصیحتیں کی ہیں وہ کیا ہے کہ سیاہ دانے کلونجی کا استعمال کیا کرو، کیونکہ اس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو بے حد پسند فرمایا اور بیماریوں کے علاج کے لیے اسے تجویز فرمایا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، سورہ النحل آیت نمبر 69۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں میں شفا بتائی، کچھوا لگانے میں، شہد کے پینے میں، اور آگ سے داغ لگوانے میں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں، یعنی کسی حصے کو جلا دینا، جو اب کینسر کے لیے وہ کیا جاتا ہے کہ اس حصے کو جلا دیا جاتا ہے، لیکن منع فرمایا پر اسے حرام نہیں قرار دیا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کے جان بچ سکتی ہے اس کے ذریعے تو اس کو کرانے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن 2 چیزوں کو پسند فرمایا، ایک کیا ہے شہد کے پینے کو، اور دوسرا کیا ہے کپی، ہے نا، اس کو حجام، اس کو پسند فرمایا۔ پھر اسی طریقے سے ایوب علیہ السلام کی کہانی میں ہمیں بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا درس ملتا ہے، اور مال کی فراوانی اور تمام چیزوں میں بیوی کا برابر کا حصہ، اس کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ شفقت مہربانی کا سلوک کرنا، اور اتنا کرنا کہ اس کو آپ کی ہمدردیاں، آپ کی محبت یاد رہے۔ اور اسی طریقے سے ایک صالح بیوی کا کردار کیسا ہونا چاہیے اپنے شوہر کے ساتھ، جب وہ تنگ دستی کی حالت میں آ جائے یا جب وہ بیمار ہو جائے تو عورت کا مزاج کیسا ہونا چاہیے، وہ کوئی بھی قربانی کرنے کو اپنے شوہر کے لیے تیار رہنی چاہیے۔ اب دیکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی وائف نے باہر نکل کر کام کیا جب ان کے شوہر کو ان کی مدد کی ضرورت تھی، تو ایسے لوگ، ایسے مرد، ایسے خاندان جو یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کی کمائی حرام ہے مرد کے لیے، تو ان لوگوں کو نظریں کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ عورت کی کمائی اور عورت کا کام کرنا کسی بھی لحاظ سے غلط نہیں ہے، اور نہ ہی یہ غیر اسلامی ہے۔ ہاں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں کتنی ضرورت ہے۔ اگر بلا وجہ یہی اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو چھوڑ کر اگر عورت یہ کام کرتی ہے تو اسے واقعی سوچنا چاہیے، لیکن بعض دفعہ گھر کو ضرورت ہوتی ہے، بعض دفعہ شوہر بیمار ہو جاتا ہے، بعض دفعہ شوہر کی صحت خراب ہو جاتی ہے،
اور ایسی حالت میں میکے والے، بیوی، بچے سب مرد کو ذلیل کر کے گھر میں رکھتے ہیں. تو یہ نہ اللہ نے ہمیں سکھایا، نہ یہ انبیاء کی سنت رہی ہے. اور ہر اس عورت کو جس کے شوہر تنگ دستی کا سے واسطہ ہے ان کا، ہر اس عورت کے لیے جس کے شوہر بیمار رہتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی میں بہت ساری نصیحتیں ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کسی بھی عورت کے لیے بہت ساری نصیحت ہے کہ ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کیسے معاملات رکھنے چاہیے. چونکہ ہم سب عورتیں ہیں اس لیے ہم یہی پورشن لیں گے. حالانکہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اپنی بیوی کے ساتھ آپ سوچیں کس لیول کا ان کے ساتھ حسن سلوک تھا کہ بیوی چھوڑ کے نہیں جا سکی، ہے نا. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے یہ لیول تو ہر بیوی کے ساتھ کیا ہوگا، پر باقی چلی گئی اور یہ نہیں گئی. تو ان کے اندر بھی وہ کوالٹی تھی، ہے نا. تو اگر ہم اس رشتے کو بہترین طریقے سے نبھا نہیں پاتے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ مرد میں کمی ہے. کہیں نہ کہیں کمی تو ہمارے اندر بھی ہے کہ ہم وہ قربانیاں نہیں دے پاتے جو ہمیں دینا چاہیے. اور قربانیاں ایسے نہیں ہوتا کہ زندگی بھر کے لیے دینی ہوتی ہیں. بعض دفعہ کچھ مہینے، کچھ سال ہوتے ہیں جو ہمیں پیشنس کے ساتھ لگانے ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اسے ریٹرن کرتا ہے، لیکن تب جب ہم اللہ کے لیے کریں. تو اللہ تعالیٰ اتنا نہیں آزماتا ہمیں، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ میری مجبور کمزور بندیاں ہیں. لیکن جب ہم جزا فضا کرتے ہیں، ہر ایک سے بولتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں اسٹل ویسی کی ویسی ہی رہتی ہیں. آپ غور کر لیں، یہیں پر بیٹھے بیٹھے آپ کے خاندان میں بہت سارے ایسے گھرانے ہوں گے جو شکر گزار نہیں ہیں، تو ان کے حالات نہیں بدلتے. پر کسی ایک معاملے میں بھی اگر کسی انسان کو آپ نے شکر گزار پایا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے حالات تبدیل کرتا ہے. الحمدللہ، ہے نا. تو یہاں پر الحمدللہ ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی اسٹوری مکمل کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو میں نے لکھی تھی تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں، ہے نا. تو ہر بیوی کو چاہیے کہ وہ چیک کرے کہ حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ کیسی بیویاں تھیں، ہے نا. اور آج دیکھیں کہ لیا کیسی بیوی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی. اور ہر مرد کو چاہیے کہ وہ یہ چیک کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام اپنی بیویوں کے لیے کیسے تھے، ہے نا، انشاءاللہ تعالی. تو الحمدللہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اسٹوری کے چونکہ اتنی ہی واقعات ہمارے پاس دستیاب ہیں تو ہم نے اسی کو لیا. اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں، اولاد، مال، جائیداد ساری کی ساری حضرت ایوب علیہ السلام کو لوٹا دی. اچھا دیکھیں، انبیاء کے قصے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر چیز مل جاتی ہے آخر میں، ہے نا، ہیپی اینڈنگ. اور یہ انسانی وہ ہے مطلب فطرت ہے کہ اسے ہیپی اینڈنگ اچھی لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایسے ہی قصے سنائے جس میں پریشانیاں ہیں، دشواریاں ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ سب کچھ لوٹا بھی دیتا ہے، الحمدللہ. تو ہم انسان ان تمام قصے، ان تمام واقعات سے اپنے لیے سبق نکالتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو آسان بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آسان بنا بھی دیتا ہے نا. ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جب عطا کرتا تھا تو وہ تھوڑے پہ بھی بہت خوش ہو جاتے تھے، مطمئن ہو جاتے تھے، ہے نا. اور ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ قرآن میں ہمیں یہی نصیحت کی ہے کہ وہ کامیابیوں کے بارے میں بات کرتا ہے، پھر فرماتا ہے لیکن مومن کی اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.